شروع کرتا ہوں اس پرمیشور کے نام سے جو سب کا مالک اور خالق ہے اور جس نے انسانیت کو اسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ پوری انسانیت پریم اور محبت اور مانوتا کے ساتھ اس دھرتی پہ رہے۔ آج میں آپ کے سامنے براہ راست کچھ ایسی بات کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو بات میری سب سے پہلے پرائم منسٹر، وزیر اعظم صاحب کو، جناب امت شاہ صاحب کو اور یوگی کے اور یو پی کے سی ایم جناب یوگی صاحب کو اور دہلی کے سی ایم اروند کیجریوال صاحب کو براہ راست یہ اپیل پہنچانے کے لیے اور ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچانے کی غرض سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اس وقت میں بات کر رہا ہوں اپنے تمام ان ہندو بھائیوں سے جو اپنے دل کے اندر انسانی ضمیر رکھتے ہیں اور جو اس ملک میں امن و شانتی چاہتے ہیں اور جو اس ملک کے حالات و ملک کی کنڈیشن سے اچھی طرح واقف ہیں اور ملک میں جو گرتی ہوئی صورتحال ہے اور فائنینشیل کنڈیشن ہے اس کو سمجھتے ہیں، اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ بات کہنے کے لیے اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس امید پر کہ یہ بات ہماری ملک کی حکومت تک، سی ایم تک، وزراء تک پہنچے گی۔ جس وقت سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کی تصویر کیا رہی ہے، میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جیسے جو سہیوگ کیا ہے، جو مدد کی ہے، اس کا ایک منظر تو یہ تھا کہ پورے ملک میں تمام مسلمان اپنے علماء کے کہنے کی وجہ سے، مسلم آرگنائزیشن کی اپیل کی وجہ سے پورے ملک کے تمام باشندوں کی وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، راشن دے رہے ہیں، کٹ تقسیم کر رہے ہیں، اناج پہنچا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا بنا کر پہنچا رہے ہیں۔ ایک مسلمانوں کا شاندار رخ یہ تھا۔ دوسرا رخ مسلمانوں کا جس وقت جناب وزیر اعظم صاحب نے ڈونیشن کے لیے اعلان کیا تو میں کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے کس طرح ڈونیشن دیا۔ سلمان خان نے 15 کروڑ کا ڈونیشن پیش کیا اور 1000 ایمبولینس دی۔ عامر خان نے 23 کروڑ پلس وینٹیلیٹر پیش کیا۔ عرفان پٹھان نے 18 کروڑ، جاوید اختر نے کئی کروڑ، عظیم پریم جی نے 5 کروڑ 40 لاکھ، دہلی جامع مسجد کمیٹی نے 5 کروڑ، دہلی وقف بورڈ نے 38 لاکھ، شاہی امام دہلی نے کئی لاکھ، مسلم پرسنل لا بورڈ نے تقریباً 75 لاکھ، نظام الدین مرکز دہلی نے 1 کروڑ، اجمیر درگاہ کمیٹی نے 3 کروڑ، دارالعلوم دیوبند نے 12 لاکھ، دارالعلوم بریلوی نے 21 لاکھ، یوسف خواجہ سپلا کمپنی نے کرونا ٹیسٹ کرنے کے لیے 2 لاکھ کٹس دیے، اسد الدین اویسی نے 95 کروڑ پلس نزدیکی علاقوں میں راشن کٹس کی تقسیم۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرا ہم جب دیکھتے ہیں آر ایس ایس نے کیا کیا، بجرنگ دل نے کیا کیا، گو رکشکوں نے کیا کیا، ابھیونو بھارت نے کیا کیا، ہندو مہا سنگھ نے کیا کیا، یوا واہنی نے کیا کیا، ہندو مہا سبھا نے، وشو ہندو پریشد نے، بھیم آرمی نے، ان کے بارے میں جب آپ معلوم کریں گے تو ان کے نام کے سامنے 0000 ہے، 1 روپیے کا بھی ڈونیشن نہیں کیا ہے۔ اتنے 100 کروڑ کا ڈونیشن مسلمانوں نے پی ایم کی ایک درخواست پر، ایک اپیل پر کی ہے۔ یہ مسلمانوں کا کردار رہا ہے۔ تیسرا کردار لاک ڈاؤن کے بعد سے مسلمانوں کا یہ تھا کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی قربانی ہے اور ملک کو بچانے کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا یوگدان ہے کہ جس وقت لاک ڈاؤن میں بات کی گئی کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، یہاں تک کہ مسجدوں پر پابندیاں لگا دی گئیں، مسلمانوں نے جس اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس کو قبول کیا ہے یہ مسلمان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ملک کی حفاظت کا مسئلہ نہ ہوتا اور ملک کے تمام باشندوں کو بچانے کا مسئلہ نہ ہوتا، صرف اپنی جان کا مسئلہ ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مسلمان اپنی جان دے دیتے،
لیکن مسجدوں کے اوپر تالے لگ جائیں، جمعے کی نماز سے وہ محروم ہو جائیں، تراویح انہیں مسجد میں نہ پڑھنے کا موقع ملے، مسلمان شاید اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن پھر بھی وزیر اعظم کی درخواست اور اپیل پر ملک کو بچانے کے لیے، ملک کے باشندوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ تکلیف بھی برداشت کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کئی جگہوں پر صرف 5 اور 6 نمازیوں کی وجہ سے پولیس نے جو بدتمیزیاں کی ہیں وہ بھی ملک کے سامنے ہے، پورا ملک اس کو جانتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کا یہ صاف ستھرا کردار رہا ہے، لیکن دوسری طرف معاف کریے گا ملک کا جو خبیث ترین بدترین بد کردار میڈیا ہے، وہ مسلسل کوئی ایشو تلاش کر رہا تھا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ اس نازک وقت میں جبکہ پورا ملک کرونا وائرس کے مرض سے جوجھ رہا ہے، پورا ملک پریشان ہے، ایسی حالت میں تو میڈیا کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے سہیوگ کی بات کرنا چاہیے۔ مسلمانوں نے یہ جو شاندار کردار ادا کیا ہے، میڈیا کو اس کو پیش کرنا چاہیے۔ مسلمانوں نے اپنے ہندو بھائیوں کی جو آرتیاں اٹھائیں، ان کا انتم سنسکار جو کیا ہے، کبھی راجستھان میں، کبھی اجین میں اور کبھی بلند شہر میں، جن کے رشتہ داروں نے انہیں چھوڑ دیا اور جن کے رشتہ داروں نے ان کا آخری موقع پر ساتھ نہیں دیا، مسلمانوں نے ان کے جنازے کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور ان کا انتم سنسکار کیا۔ یہ وہ کردار تھا جو ملک کے بدترین میڈیا کو اصلاً پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر خیر جو بھی ہوا وہ ملک کے سامنے ہے۔ پھر اب ایک دور جو ہے بہت ہی نازک ملک کے اوپر آیا ہے، جب ملک کے اندر کرونا وائرس سے افیکٹڈ بہت سے پیشنٹ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ جب ملک کو ضرورت پڑی بلڈ پلازما ڈونیشن کرنے کی، تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ انہی جماعتیوں کو جن کو بے بنیاد الزامات لگا کر بدنام کیا گیا پورے ملک میں، انہی جماعتیوں نے اس وقت 99% وہی ہیں جو جہاں جہاں کوارنٹائن سینٹرز میں وہ ہیں، وہ بلڈ پلازما اپنا ڈونیشن دے رہے ہیں۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو اپنا بلڈ ڈونیشن کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ملک کے میڈیا نے مسلسل جو ان کی تصویر پیش کی ہے اور جو ان کو اس نے بدنام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس نے جو اس ملک میں ہندو مسلم نفرت اور دشمنی کی جو فضا بنائی ہے، وہ سمجھنے کے لیے بس یہ بات کافی ہے کہ کتنے ایسے دردناک اور بھیانک واقعات اس ملک کے اندر پیش آئے جس کو دیکھ کر ایک عام انسان بھی اس کا سر شرم سے جھک جائے۔ بہت سی ایسی مہلائیں، بہت سی ایسی عورتیں جو ولادت، جن کے ہاں ولادت قریب تھی، اور جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو یہ کہہ کر انہیں لوٹا دیا گیا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کی وجہ سے کرونا وائرس پھیل رہا ہے۔ آخرکار اس محشر پر وہیں ان کی بڑی بے دردی کے ساتھ ان کے یہاں ولادت ہوئی ہے۔ اور پھر جو سبزی والوں کو، پھل والوں کو اور خونچا لگانے والوں کو، پھیری کرنے والوں کو جس انداز میں کئی محلوں میں ان کو مارا گیا، بعض کو تو ختم کر دیا گیا، اس طرح کی بھیانک تصویر آتی رہی۔ اور افسوس اس پر ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب مودی صاحب، وزیر داخلہ جناب امت شاہ صاحب اور یو پی کے سی ایم جناب یوگی صاحب یہ خاموش رہے، انسانیت مرتی رہی، یہ خاموش رہے۔ اگر یہ ہندو دھرم پر یقین رکھتے ہیں اور ویدوں پر یقین کرتے ہیں، گیتا پر یقین کرتے ہیں، عدل و انصاف پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کی اندر کی آتما کی یہ آواز ہونا چاہیے کہ ملک کے سامنے یہ اسی وقت اپنا بیان دیتے اور کہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی تفریق نہ کی جائے، مسلمانوں کو اس طرح بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جن مسلمانوں نے اتنے نازک وقت میں اتنا اچھا کردار ادا کیا ہو، پورے ملک کے بدترین میڈیا نے ایسی غلط تصویر بنائی کہ پورے ملک میں نفرت کی ایک آگ لگ گئی، اور جب یہ آگ اس ملک سے نکل کر باہر ملکوں تک پہنچی، یہاں تک کہ مسلم ممالک تک پہنچی، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جب انہوں نے دباؤ ڈالا، اور وہاں کی جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے OIC، جب اس نے دباؤ ڈالا، تو جناب مودی صاحب نے صرف ایک ٹویٹ کر دیا کہ بیماری کا ہندو مسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ کیا صرف ایک ٹویٹ کی بات تھی یہ ایسا نازک وقت تھا کہ جس طرح مودی صاحب نے بہت سارے بیانات دیے،
مودی صاحب کو کھل کر باقاعدہ قوم کے سامنے آنا چاہیے اور مسلمانوں کے جو احسانات ہیں اس موقع پر، مسلمانوں نے جو ملک کو بچانے کے لیے اپنا یوگدان کیا ہے، اس وقت ملک کے وزیر اعظم کو کھل کر سامنے آنا چاہیے اور مسلمانوں کے ہت میں اور ان کے بارے میں کھل کر بیان دینا چاہیے۔ بہرحال جو کچھ ہوا یہ بہت غلط ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کی تصویر اچھی نہیں بنے گی، ملک کے حالات اچھے نہیں بنیں گے، اور ملک جن حالات سے گزر رہا ہے مزید حالات اور بدتر ہوتے جائیں گے۔ اس وجہ سے میں ان مسلمانوں کی طرف سے، تمام مسلم آرگنائزیشنز کی طرف سے، تمام مسجدوں اور تمام مدرسوں کی طرف سے میں خاص کر جناب مودی صاحب سے، جناب یوگی صاحب سے اور جناب امت شاہ صاحب سے اور دہلی میں کیجریوال صاحب سے میں کھل کر یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جن جماعت کے لوگوں نے، جن میں 99% اس وقت بلڈ پلازما ڈونیٹ کرنے والے صرف اور صرف جماعت ہی کے لوگ ہیں، اگر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو جس انداز میں انہیں بدنام کیا گیا زمینی سطح پر، گراؤنڈ لیول پر ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ جس وقت نظام الدین مرکز میں پروگرام چل رہا تھا اسی وقت آپ کی ہیلتھ منسٹری کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے 15 کو کہ اس ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے ایسی کوئی ہیلتھ ایمرجنسی کی کنڈیشن پیش نہیں آئے گی، اور انہی تاریخ میں پروگرام ہوا۔ 18 کو جس وقت وزیر اعظم صاحب نے جنتا کرفیو کا اعلان کیا تھا اس وقت مرکز نظام الدین کا پروگرام ختم ہو چکا تھا، جہاں تقریباً 4000 لوگ تھے، لیکن ان کے اعلان کے بعد جنتا کرفیو کے نظام الدین مرکز کے ذمہ داروں نے اچھے خاصے لوگوں کو روانہ کر دیا تھا۔ اچانک جنتا کرفیو کا اعلان ہوتا ہے، پھر لاک ڈاؤن کا اعلان ہو جاتا ہے، ساری بسیں ٹھپ، سارے ریل، سارے پلین سب کینسل۔ اب جو لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے، دوسرے صوبوں اور اسٹیٹ سے آئے ہوئے تھے، آخر وہ کس طرح جاتے اور کہاں جاتے؟ وہ مرکز نظام الدین کے اندر رہے، جن کی تعداد تقریباً 1400-1500 سی، اور وہ اگر پھنس گئے اور مجبوری کی عالم میں، جبکہ جناب مودی صاحب نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو لوگ جہاں ہیں وہیں رہیں، گویا کہ اپنے وزیر اعظم کے حکم کا پالن کرتے ہوئے وہ مرکز ہی میں رہے، تو ان کو اس طرح بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ کیا ملک کو معلوم نہیں ہے تروپتی مندر کے اندر 40,000 لوگ 19 تاریخ تک رکے ہوئے تھے، اور وشناتھ کے اندر تقریباً 20,000 ہندو بھائی جو پوجا پاٹ کے لیے گئے تھے وہ وہاں تھے، اور جو ہے ملک کے مختلف بڑے بڑے مندروں کے اندر بہت سے لوگ پھنسے ہوئے تھے، لیکن ہم کسی پر آبجیکشن نہیں کرتے ہیں، ہم کسی پر اعتراض و کمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی پوجا کے لیے آئے تھے، پھنس گئے، وہ بھی مجبور تھے، ان کے لیے بھی انتظام کرنا چاہیے، اور حکومت نے ان کے لیے پورا انتظام کیا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جس وقت لاک ڈاؤن کا اعلان ہو چکا تھا، 10-15 دن گزر چکے تھے، وارانسی کے مندر سے کئی ہزار ہندو بھائیوں کو سرکاری لیگزری بسز کے ذریعے سے مہاراشٹر اور کرناٹک پہنچایا گیا۔ اسی طرح ہریانہ کے اندر ایک مندر کے اندر پھنسے ہوئے گجرات سے آئے ہوئے جو لوگ تھے ان کو باقاعدہ سرکاری بسز کے ذریعے سے گجرات پہنچایا گیا۔ لاتور میں ابھی تقریباً 1600 جو ہے ہندو وہ لاتور کے ایک مندر میں ہیں، اور ان کی نہ کوئی رپورٹ ہے، نہ ان کے بارے میں کسی کو کوئی خبر ہے، لیکن ابھی تک وہ رکے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں۔ جس طرح آپ نے یہاں رخ اختیار کیا اور ان کے بھیجنے کا انتظام کیا، آپ نے مرکز نظام الدین کے لیے آخر یہ کیوں نہیں کیا؟ جبکہ نظام الدین مرکز نے اس کے بغل ہی میں پولیس اسٹیشن ہے، اس نے جیسے ہی لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا دوسرے دن اس نے پوری انفارمیشن دی، اور باقاعدہ وہاں کے ذمہ داروں سے اس نے درخواست کی کہ ہمارے پاس بسز ہیں، ڈرائیورز ہیں، آپ صرف ہمیں پرمیشن دے دیجئے، ہم اپنے لوگوں کو ان کی جگہوں تک بھیج دیں گے۔ لیکن یہ بھی نہیں کیا گیا۔ اب اس مجبوری کے عالم میں کوئی پھنس گیا ہے تو اس انداز میں اس کو اٹھایا جائے جیسے آسمان پھٹ گیا ہو، پورے ملک کو سروں پر میڈیا نے اٹھا لیا، اور اس انداز میں مسلمانوں کو، جماعتیوں کو بدنام کیا گیا۔ اب جب ملک کو ضرورت پڑی بلڈ پلازما کی تو کون سامنے آ رہا ہے؟ کہاں ہے وہ دیش بھکتی کا گیت گانے والے، اور کہاں ہے وہ دیش بھکتی کا ڈھنڈورا پیٹنے والے جو ملک کی دیش بھکتی کی آواز لگاتے تھے؟ اس نازک وقت میں اگر کوئی سب سے زیادہ بلڈ پلازما
ڈونیٹ کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت کے لوگ ہیں. 99% وہی ہیں. اور جن کے اندر وہ خون دوڑے گا، جن کی رگوں میں، جن کی نسوں میں وہ خون جائے گا، وہ ہمارے ہندو بھائی ہیں. ہمارا مذہب ہمیں تفریق نہیں سکھاتا ہے. کوئی حالت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، ہم آج بھی خون دے رہے ہیں اور آئندہ بھی خون دیتے رہیں گے. اس وقت جماعت کے لوگوں نے جو اپنا خون دینے کا فیصلہ کیا ہے، اس خون کے بدلے میں اپنی طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے، تمام مسلم آرگنائزیشن کی طرف سے، حکومت وقت سے، جناب مودی صاحب سے، یوگی صاحب سے، کیجریوال صاحب سے اور امت شاہ صاحب سے میں یہ کھل کر درخواست کر رہا ہوں کہ اس خون کے بدلے کم سے کم درجے کی آپ سے اپیل یہ کی جا رہی ہے. پہلی کہ آپ مرکز کے اوپر، نظام الدین کے اوپر، مولانا سعد صاحب کے اوپر یا اور جماعت کے ذمہ داروں پر جو FIR درج کرائی گئی ہے اسے آپ ہٹائیں. یہ بالکل ناانصافی ہے. یہ آپ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ فوراً یہ FIR واپس لی جائے. دوسری درخواست کی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں کوارنٹائن سینٹرز میں جماعت کے لوگوں کو رکھا گیا تھا اور بد انتظامی کی وجہ سے، پرشاسن کے غلط رویے کی وجہ سے، دیکھ ریکھ صحیح نہ کرنے کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں کا انتقال ہوا ہے تو کھل کے یہ درخواست کی جائے گی حکومت سے کہ حکومت اچھا معاوضہ دینے کا اعلان کرے اور ان کے گھر والوں تک اس کا معاوضہ پہنچایا جائے. تیسری اپیل اور تیسری درخواست اس خون کے بدلے میں حکومت وقت سے یہ کی جا رہی ہے کہ کوارنٹائن سینٹرز میں جن جن جماعت کے لوگوں کو رکھا گیا ہے اب وہ روزے کی حالت میں ہے اور کتنی ایسی خبریں آ چکی ہیں کہ انہیں سحری کے لیے، افطاری کے لیے کھانا نصیب نہیں ہے. یہ کون سی انسانیت ہے؟ آپ سے درخواست کی جا رہی کہ فوراً ایکشن لیتے ہوئے جہاں جہاں کوارنٹائن سینٹرز میں جماعت کے لوگ ہیں کھانے کا انتظام کیجئے، ان کی افطاری کا انتظام کیجئے اور ان کی سحری کا انتظام کیجئے. آخری حکومت ہند سے جو اپیل کی جا رہی ہے ملک کو بچانے کے لیے، ایشور کے لیے، پرمیشور کے لیے، گاڈ اور لاڈ کے لیے، میں آپ سے بہت ہی ادب کے ساتھ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس میڈیا پر لگام لگائیے جو زہریلا میڈیا پورے ملک کے اندر ابھی بھی نفرت کی کاشت کر رہا ہے اور نفرت کی آگ لگا رہا ہے. اگر آپ نے اس پہ لگام نہ لگایا تو پھر ملک کے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. پھر ملک کے اندر جو افراتفری کا ماحول ہوگا اور نفرت کا جو بازار گرم ہوگا، پھر اس ملک کی شانتی رخصت ہو جائے گی. اس وجہ سے ملک کے ایسے میڈیا پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لگام لگائیں. اگر آپ لگام لگائیں گے تو مجھے امید ہے کہ میڈیا کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ پھر اپنی غلط زبان کھول سکے. ظاہر سی بات ہے میڈیا کو اگر شہ مل رہی ہے، پیچھے سے طاقت اور بیکنگ مل رہی ہے، تبھی میڈیا اتنی ہمت کر سکتا ہے کہ جھوٹ باتوں کا وہ اس طرح پرچار کرے کھل کر، جبکہ اس کے جھوٹ کے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں. اس نے جو الزامات لگائے تھے جماعت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، وہ سارے الزامات غلط تھے، بے بنیاد تھے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے باوجود وہ میڈیا غلاظت اور گندی باتیں اگل رہا ہے اور افسوس اس پر ہے کہ حکومت اس پر کوئی لگام نہیں لگا رہی. اس لیے حکومت ہند سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ ایسے میڈیا پر لگام لگائے. اخیر میں اپنی طرف سے، میں بہت چھوٹا ہوں، بہت حقیر ہوں، بہت معمولی ہوں، لیکن میں اپنے تمام علماء اکرام سے، تمام ذمہ داروں سے، تمام مسلم آرگنائزیشن سے، چاہے وہ جمعیت علماء ہند ہو، چاہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، چاہے وہ علماء کونسل ہو، چاہے اور کوئی جماعت ہو، کوئی اور آرگنائزیشن ہو، ان سے بھی، ان کے تمام ذمہ داروں سے میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ایسے نازک وقت میں مل کر کوئی ایسا ضرور مضبوط لائحہ عمل بنایا جائے جس کی وجہ سے ملک کے اندر تمام اسلامک آرگنائزیشن کی حفاظت کی جائے اور ایسے میڈیا کے خلاف، حکومت کے ایسے فیصلوں کے خلاف جس فیصلے سے انسانیت کا نقصان ہو رہا ہو، جس فیصلے کی وجہ سے ہندو مسلم دشمنی کے جذبات پیدا ہو رہے ہوں، اس کے خلاف کوئی مضبوط قدم ہو تاکہ اس ملک کی فضا اچھا ہو، ملک کی فضا اچھی ہو، ملک میں امن و شانتی ہو، ملک میں عدل و انصاف ہو اور سب ایک ماں کی اولاد کی طرح محبت کے ساتھ رہیں. میں انہی چند باتوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا اور مجھے امید ہے اپنے تمام ہندو بھائیوں سے کہ جو ست پر اور حقیقت پر اور عدل و انصاف پر
اور ملک کی امن و شانتی پر اور آپس کے پریم و بھائی چارے پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو ملک کی صحیح تصویر ہے، مسلمانوں کی جو صحیح تصویر ہے، وہ اپنے تمام لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس دور میں ہمارے بہت سے ہندو بھائی، میں ان کو سلام کرتا ہوں، چاہے وہ میڈیا سے جڑے ہوئے ہوں یا کسی اور بزنس اور جاب سے جڑے ہوئے ہوں، لیکن انہوں نے اس موقع پر کھل کر جو بات تھی صحیح وہ بات پیش کی۔ میں ان تمام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر ابھیشار مشرا ہیں اور رویش کمار ہیں اور ڈاکٹر ارشی ہیں۔ یہ وہ چینلز ہیں جو صحیح ملک کے سامنے تصویر رکھ رہے تھے، اور اس طرح کے تمام ہندو بھائیوں سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ملک کے حالات اچھا بنانے کی کوشش کریں، ملک کی نفرت کی آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، پریم اور محبت کی بانسری بجے، ہر ایک بھائی سمجھ کر پیار کے ساتھ ہم سب رہیں۔ اس ملک کی یہی خوبصورتی ہے، اور میں ایشور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ایشور ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، ملک کے تمام لوگوں کو محفوظ رکھے، اور اس بیماری سے اور اس مہاماری سے ملک کے تمام باشندوں کو بچائے اور پوری مانوتا کو بچائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد۔